کافی تاخیر ہو چکی ہے. میں یہاں 10 بجے آنے والا تھا لیکن تقریباً 11:15 بج رہے ہیں، اس لیے مزید کوئی تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس علاقے کی ایک انتہائی معزز اور علمی شخصیت شیخ عبداللہ الکافی المدنی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اور سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے. میرے پاس وقت بہت محدود ہے. مجھے تقریر کے فوراً بعد ابھی پٹنہ نکلنا ہے، صبح بنارس میں کلاس بھی کرنی ہے. ایک بڑے اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے، ضروری باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں اور انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے. انسان معصوم نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے. اگر ہم اور آپ انسان ہیں تو یقیناً ہم سے خطاؤں کا صدور بھی ہوگا. کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں بالکل معصوم ہوں، فرشتہ ہوں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے.
انسان ہے تو خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، تو ہم اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے دوبارہ اپنے راستے پر واپس آ جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا، واپس اپنے راستے پر آ جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت میں دیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر جہالت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ چوری کر کے سینہ زوری نہیں کرتے، وہ گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ ان سے اگر انجانے میں، نادانی میں، جہالت میں اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کرنے میں ڈیلے نہیں کرتے، وہ توبہ کے بارے میں سوچ وچار نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہماری اور آپ کی زندگی گناہوں کی دلدل میں ہم دھسے ہوئے ہیں۔ شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ موت کا ہرکارہ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد پھر اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ میرے بندو، جب موت آتی ہے، میرا بندہ کہتا ہے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے، ایک چانس مجھے اور دے دے، ایک بار تو دنیا میں جانے کا موقع مجھے اور دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اے میرے بندے، یہ تو بس تیرے دل کی ایک بات ہے، تیری ایک تمنا ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے۔ اے میرے بندے، تیری یہ تمنا کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب تیرے مرنے کے بعد اب تیرا دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں بچا، اب تو برزخ کی زندگی گزارے گا۔ اب تیرے بیچ میں اور دنیا والوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ اب تیرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ دنیا والوں کو نہیں پتا، اور دنیا والوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تجھے نہیں پتا۔ مرنے کے بعد پھر آپ کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ تعالی بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے، جب تک جہاں کنی کا عالم نہ آ جائے، جب تک انسان موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے۔ جب موت کو اپنے سامنے دیکھ لے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون نے جب موت کو اپنے سامنے دیکھا اور دریائے قلزم میں ڈوبنے لگا، وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا تھا، جو فخر کرتا تھا اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر، اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، جب پانی میں ڈوبنے لگا تو کیا کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون اب تیرے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ساری زندگی تو نافرمانیوں میں گزارتا رہا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، آج موت کو سامنے دیکھ کر کے تو توبہ کر رہا ہے، آج تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مرنے کے پہلے توبہ کرنا ہے میرے ساتھی۔ اور ہم کب مریں گے ہم کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، کہاں مریں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ آپ کے اسی کٹیہار کے قریب میں لابھا کے علاقے کے ایک عالم دین ساؤتھ انڈیا میں چندہ کرنے کے لیے رمضان میں جاتے ہیں، ٹرین کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں، پاؤں پھسل جاتا ہے اور ٹرین کی پٹری کے اوپر وہ گر جاتے ہیں، اور وہیں گرنے کے بعد ان کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے بچوں کو پتہ لگتا ہے، کسی طریقے سے ان کی باڈی کو بلوایا جاتا ہے، وہ گئے تھے ادارے کا چندہ کرنے کے لیے اور گھر ان کی میت آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، جھارکھنڈ کے دیوگھر میں ایک پروگرام میں گیا تھا، رات میں 12 بجے پروگرام سے نکلا، آدھا گھنٹے کے بعد میرے موبائل پر کال آیا، مولانا یہاں پر ایک حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک نوجوان، بالکل ینگ لڑکا، 20-22 سال کا نوجوان، جو قرآن کا حافظ بھی تھا، اور بعد میں جب فوٹو لوگوں نے بھیجا تو مجھے یاد آیا وہ لڑکا تقریر میں اسٹیج کے پاس بھی آیا تھا، تقریر کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد، پروگرام ختم ہونے کے بعد بائک سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جب راستے میں ٹرننگ آئی، موڑ آیا، اس نے انڈیکیٹر دیے بغیر اپنی گاڑی کو موڑا ہے، پیچھے سے پک اپ والے نے زوردار ٹکر ماری اور آن دا اسپاٹ وہ حافظ قرآن لڑکا انتقال کر جاتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، او اللہ کی نافرمانی کرنے والو، او گناہوں کی دلدل میں مبتلا رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او توبہ کو ٹال دینے والو، او نیکی کو کل پر ٹال دینے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کیا تم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ بڑھاپا آنے تک تم زندہ رہو گے؟ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب مرو گے، کہاں مرو گے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس زمین پر انسان کی موت لکھی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیتا ہے، وہ سرزمین آپ کو اپنے آپ آٹومیٹک کھینچ لے گی۔ علامہ احسان الہی ظہیر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے تھے، لاہور میں تقریر کر رہے تھے، دشمنوں کی سازش ہوئی، بم دھماکہ ہوا، اس موقع پر کئی علماء شہید ہو گئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر بھی سخت طریقے سے زخمی ہوئے، سعودی عرب کی حکومت نے ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو ریاض بلوایا، فلائٹ سے ریاض پہنچایا گیا۔ ریاض کے ہاسپٹل میں دوران علاج علامہ احسان الہی ظہیر نے دم توڑ دیا، ان کی لاش کو، ان کی میت کو مدینہ کے اندر لایا گیا، مسجد نبوی کے اندر ان کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی، اور بقیع کے قبرستان میں جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں دفن ہیں، اس قبرستان میں علامہ احسان الہی ظہیر کو دفنایا گیا۔ انتقال کہاں ہوا، موت کہاں ہوئی، دفن کہاں ہوئے، میرے پیارے ساتھیوں ہم نہیں جانتے ہم کب اور کہاں مریں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے گزارا کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم توبہ سب کی قبول نہیں کرتے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ہم تو ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو نادانی میں آ کر کبھی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں تو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا پتہ ہے شیطان گناہ کے بعد گناہ کرنے سے پہلے بھی یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں سدھر جانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو ذرا دیکھو شیطان نے ان کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا۔
کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ باپ اگر اپنی کسی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ باقی بچوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نیچرل بات ہے، باپ کو کسی ایک بیٹے سے، کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، نیچرل بات ہے، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مگر حق دینے میں سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے باپ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اولاد کے درمیان نا انصافی بھی کرتے ہیں، ایک اولاد کو زیادہ دیتے ہیں، ایک اولاد کو کم دیتے ہیں، ایک اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیں، ایسے ماں باپ، ایسے باپ سن لیں جو اپنے بچوں کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید فرمائی، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، نا انصافی مت کیا کرو۔ یعقوب علیہ السلام نا انصافی تو نہیں کر رہے تھے، مگر یوسف اتنے پیارے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور پھر یوسف کی ماں بھی نہیں تھی، دوسری ماں تھی ان کی، تو یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہی بات باقی 10 بھائیوں کو پسند نہیں آئی۔ کہا کہ قتل کر دو یوسف کو یا کسی ریگستان میں چھوڑ دو، جب یوسف نہیں رہیں گے نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جب یوسف بھی ختم ہو جائیں گے پھر ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، آج یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، کل نیک بن جائیں گے، آج یہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ میرے ساتھیوں، شیطان آج آپ سے کہتا ہے گناہ کر لے، اور شیطان کہتا ہے کل سدھر جانا۔ شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، آپ کل کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جلدی سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب مرنے کا ٹائم آتا ہے، بندہ کہتا ہے اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، مرنے کے ٹائم توبہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اللہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو کفر کی حالت میں جو کافر ہو کر دنیا سے مر جاتے ہیں۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے ساتھی، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو۔ آج ہمارے لیے یہ بھی لمحے فکریہ اور سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہیں، مسلمان لڑکی مرتد ہو جاتی ہے، یہ سامان، یہ سوچنے کا سامان ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آج جب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق کوئی اپنے بدن کو ننگا کر کے اللہ کو خوش کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، کسی کے مذہب میں ندی میں نہانے پر اس کے پاپ دھل رہے ہیں، کسی کے مذہب میں ننگا رہنا ہی اس کے لیے بڑا برکت کا سبب ہے، کسی کے یہاں شرمگاہ کی عبادت کی جا رہی ہے، کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی گائے کا گوبر کھا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے اے اللہ تیرا بہت بہت کرم ہے، تیرا بہت بہت احسان ہے اللہ، جتنا تیرا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ
تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا. اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے میرے ساتھیوں. اس دولت کی حفاظت کو میری بہنوں کوئی لاکھ محبت اور پیار کا اظہار کر دے, کوئی لاکھ تمہارے اوپر ڈورے ڈال دے, کوئی لاکھ تمہارے حسن و جمال کی تعریف کر دے, ایمان سے کبھی کمپرومائز مت کرنا, ایمان سے کبھی سمجھوتا مت کرنا. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. سمیہ شہید ہو گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے. بلال تپتی ریت پر لیٹ گئی اسی ایمان کو بچانے کے لیے. صہیب رومی نے سب کچھ قربان کر دیا اسی ایمان کو بچانے کے لیے. صحابہ نے اپنے سگے بیٹوں سے جنگ کی میدان جنگ میں اسی ایمان کو بچانے کے لیے. ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں, ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں, ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے. کافر کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے اردو میں, صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اللہ رب العالمین کے یہاں الگ ہی فارمولا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی بھولا صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو ہم کہتے صاحب اب اس کو بھولا مت کہو. اللہ کا قانون کیا ہے ذرا سن لیجئے. قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے, اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, میرے نیک بندے شرک نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے. میرے نیک بندے یہ 3 بڑے بڑے مہا پاپ نہیں کرتے. اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اسلام میں مہا پاپ کیا ہے, اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو بتا دینا سب سے بڑا گناہ شرک ہے, پھر قتل ہے, پھر زنا ہے. یہ 3 میجر کرائم ہے اسلام میں, سب سے بڑے گناہ ہے شرک کرنا, قتل کرنا, زنا کرنا. اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے یہ تینوں کام نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا وہ بہت مصیبت اٹھائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور وہ ذلیل ہو کر کے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگر کوئی شرک کر کے, قتل کر کے اور زنا کر کے اللہ کیا جائے گا, ذلیل ہو کر کے جہنم میں رہے گا. اب ذرا اگلی آیت سنیے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ہاں اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ فرماتا ہے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر. کل تک شراب پیتا تھا, کل تک زنا کرتا تھا, کل تک چوری کرتا تھا, کل تک حرام کام کرتا تھا, آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے, اللہ اس کے اکاؤنٹ کی, اس کے نام اعمال کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. وارے کریم تیری رحیمی, وارے رحیم تیری رحمت, وارے کریم تیرا کرم, وارے رحمان تیری رحمت کے کیا کہنے میرے بھائیوں, اس اللہ کی شان کریمی کے کیا کہنے کہ وہ ایک گنہگار اگر سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہی نہیں, قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے, بہت مشہور سورت ہے سورۃ البروج, ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. اللہ نے سورہ بروج میں واقعہ بیان کیا, کسی دور میں ایمان لانے والوں کو کافروں نے خندق کھود کر کے, کھائی کھود کر کے, گڈھا کھود کر کے زندہ جلا دیا تھا. عربی میں کھائی کو اخدود بولتے ہیں. کھائی کھود کر کے, گڈھا کھود کر کے ایمان والے بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو زندہ جلا دیا تھا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور ایمان لانے والوں کا جرم کیا تھا؟ آج فلسطین کے شہر غازہ پر
اسرائیل بمباری کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کیا قصور ہے ان مسلمانوں کا؟ قرآن 1400 سال پہلے جواب دیتا ہے، ہر دور میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے ایمان والو، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تم بے قصور رہو گے تب بھی تم کو مارا پیٹا جائے گا، تمہارا جرم یہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے ایمان والوں کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا۔ کسی زمانے میں اصحاب کہف، وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے باپ کی حویلی کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے پناہ لی تھی، ان نوجوانوں نے آپس میں کیا کہا تھا؟ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر دشمن ہم کو پا گیا تو یا تو جان سے مار دے گا یا مرتد کر دے گا، کافر بنا دے گا، مشرک بنا دے گا، اور اگر ہم مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے تو پھر ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر دور میں اہل باطل کا ایک ہی مشن ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کا ایک ہی مشن ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے اللہ کی محبت چھوڑ دو، اپنے رسول کی محبت چھوڑ دو، اپنے ایمان کی محبت چھوڑ دو، تم ان کے نقش قدم پہ چلو۔ ہر دور میں ان کا مشن یہی رہا ہے۔ اصحاب الاخدود نے ایمان والوں کو جلا ڈالا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا جو نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے ایمان والوں کو کیوں جلا دیا؟ کس بات کی سزا دی؟ سزا اس بات کی دی کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس اللہ کے اوپر ایمان لے آئے جو اللہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور جو اللہ ہر چیز کے اوپر نگراں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ او لوگوں جنہوں نے میرے ایمان والے بندوں کو جلا ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو قتل کیا اور پھر توبہ نہیں کی، پھر اللہ سے معافی نہیں مانگی، ان کو ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ذرا غور کرو، جنہوں نے ایمان والوں کو زندہ جلا دیا اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ جنہوں نے رحمان کے بندوں کو جلا ڈالا، اللہ کے بندوں کو زندہ جلا دیا، اللہ ان کو بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ رحیم کی رحمت ہے، یہ اس رحمت والے رب کی یہ شان ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اب ایک آیت میں قرآن کی پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ آیت ہے، عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ گنہگاروں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی یہی آیت ہے۔ جو کوئی گنہگار ہے، کسی نے اپنی زندگیوں کو گناہوں میں گزارا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، آؤ تیرا رب تجھے آسرا دلا رہا ہے، تیرا رب تجھے امید دلا رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگارو تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، تم پر کرم کرنے کو تیار ہے، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سچی توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے پوچھا کسی سے،
اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا، ورنہ جس کا یوٹیوب پر ویو زیادہ آتا لوگ اس کو بتا دیتے یہ سب سے بڑا عالم ہے کہ نہیں؟ آج تو بھائی یوٹیوب کے حساب سے عالم کا کیٹیگرائزیشن طے ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آج دنیا میں آ جائیں تو میرے فالوور سے زیادہ ان کے فالوور نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اور دنیا کہتی ہے صاحب بہت بڑا اسکالر ہے وہ۔ ایسے اسکالروں کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کسی کے فیس بک پر دیوانے چند لوگ ہو گئے، یوٹیوب پر اس کے فالو کرنے والے، اس کے چینل کو سبسکرائب کرنے والے اور لائک کرنے والے چند لاکھ ہو گئے تو ہم نے سمجھ لیا صاحب سب سے بڑا علامہ بن گیا۔ نہیں میرے ساتھی، علم الگ چیز ہے، شہرت الگ چیز ہے۔ علم الگ چیز ہے اور دنیا والوں میں لائک پا لینا الگ چیز ہے۔ اس آدمی نے 99 لوگوں کے قاتل نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ فلاں کے پاس گیا تو وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین عالم اینڈ راہب؟ راہب اور عالم میں کیا فرق ہے؟ عالم کہتے اسکالر کو اور راہب کہتے عبادت گزار کو۔ راہب تو تھا، اسکالر نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عبادت بہت کرتا تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ گیا 99 لوگوں کا قاتل، پوچھا بھائی میں نے 99 لوگوں کا خون کیا ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں کیا؟ کہا کیا ہے میرے بھائی، تو 99 لوگوں کا قاتل ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس نے اس کو بھی مار ڈالا۔ قاتل کے لیے قتل کرنا کون مشکل کام ہے؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پتہ لگایا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اب لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اب جس کے پاس پہنچا وہ حقیقت میں عالم تھا۔ تو جب مسئلہ پوچھنا ہو تو عالم سے ملنا چاہیے، راہب سے نہیں ملنا چاہیے۔ عالم سے ملو گے تب مسئلہ حل ہوگا، راہب سے ملو گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ وہ 100 لوگوں کا قاتل جب عالم کے پاس پہنچا، اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کا بالکل قبول ہوگی۔ وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان میں کیوں رکاوٹ بنوں؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ اے میرے بھائی تو توبہ کرنا چاہتا ہے، ضرور تیری توبہ قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ تجھے اپنی بستی کو چھوڑنا پڑے گا، یہ برے لوگوں کی بستی ہے، تجھے نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا، نیک لوگوں کی بستی میں جانا پڑے گا، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں تم کو جا کر کے تم توبہ کرنا، وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ اپنی رحمت کیسے اتارتا ہے بندے کے اوپر۔ 100 لوگوں کا قاتل زندگی بھر قتل کرتا رہا، بے قصوروں کو مارتا رہا، آج توبہ کرنے کے لیے ارادے سے گھر سے نکلا ہے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، حتیٰ اذا انتصف الطریق، آدھے راستے میں پہنچا، موت آ گئی۔ اللہ اکبر، موت آ گئی۔ موت تو آئے گی اپنے ٹائم پر نا، موت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کی بیوی کا کیا ہوگا، آپ کا مکان بنے گا کہ نہیں بنے گا، آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی کہ نہیں۔ موت کو اس سے، موت اپنے ٹائم پر آئے گی۔ موت آ گئی۔ اب جب موت آ گئی تو رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا۔ رحمت کا فرشتہ بولا میں اس کو لے کر کے جاؤں گا، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ عذاب کا فرشتہ بولا میں لے کے جاؤں گا، 100 لوگوں کا قاتل تھا۔ دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں۔ اب یہ دونوں فرشتے اس تیسرے فرشتے کے پاس جو انسان کی شکل میں تھا، اس سے جا کے بولتے بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، تم حل کر دو گے کیا؟ بولا میرے پاس ایک راستہ ہے، ایک کام کرو، اس راستے کو ناپ لو، یہ جہاں سے چل کے آیا اور جہاں جا رہا تھا، جو ڈیسٹینیشن ہے جو سورس ہے، دونوں کو ناپ لو۔ اگر یہ اپنی منزل سے قریب تھا تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اور جہاں سے چلا تھا وہاں سے قریب تھا تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب راستہ ناپا گیا تو پتہ نہیں آپ کے نیما میں کیا بولتے ہیں، اس کو ہمارے بنارس میں بتا بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ بتا ہی بولتے ہیں نا، سب جگہ بتا ہی بولتے ہیں، ادھر شیر آبادی لوگ بھی بتا ہی بولتے ہیں۔ تو ایک بتا وہ قریب تھا کس سے؟ نیک لوگوں کی بستی سے۔ اللہ اکبر، اللہ کو بچانا تھا تو کیا انتظام کر دیا۔
اللہ اگر ایک بتا پیچھے کر دیتا تو جہنم میں چلا جاتا، ایک بتا اللہ نے آگے کر دیا. اللہ اکبر. سچی توبہ کا یہ نتیجہ ہے میرے ساتھی. 100 لوگوں کا قاتل سچی توبہ کیا، اللہ نے اس کو ایک بتا قریب کر دیا نیک لوگوں کی بستی کے، اور رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا میرے ساتھی. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں اور پھر تو میرے پاس آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، لأتیتک بقرابہا مغفرہ، میں زمین بھر کے تجھے مغفرت دینے کو تیار ہوں، میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. اللہ تو ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے میرے ساتھی، مگر ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے. ہماری آنکھیں اتنی خشک ہو چکی، ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں، ہم کبھی اللہ کے سامنے کبھی روتے نہیں ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آج تک کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک غلط کام کر کے سوئے ہو، تو جاؤ ذرا اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر لینا. اگر آنکھوں سے 2-4 آنسو کے قطرے گر گئے، کیا پتا وہ آنسو کے قطرے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل النار، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی. عین بقت من خشیت اللہ، جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو وہ آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 میں ایک خوش نصیب انسان وہ بھی ہوگا. فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو پکارا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہوں گے. تو توبہ کرو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں. 12:20 ہو رہے ہیں اور ابھی مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کو اب یہیں سے اس کو اچھا سا موڑ دے کے ختم کر دینا زیادہ مناسب ہے. آج ہمارے بنارس شہر کے ایک اور نوجوان مقرر آپ کے سامنے آئے ہیں، مولانا غفران رحمانی، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں. ان کا بھی خطاب ہونا ہے، ان کے بعد اور بھی علماء کا خطاب ہونا ہے. میں یہاں اور پہلے پہنچنے والا تھا، کچھ راستہ بھی گڑبڑ تھا، کچھ آنے میں بھی مجھے تاخیر ہو گئی. میں معذرت چاہتا ہوں، بڑے دنوں کے بعد نیما ٹال آنا ہوا ہے اور میں آپ کو ادھوری گفتگو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ صبح مجھ کو پٹنہ پہنچنا ہے 6 بجے، لمبا سفر ہے، زیادہ رسک لے کر کے جانا بھی مناسب نہیں ہے. میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے آخر میں ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، زندگی اللہ کی امانت ہے. ہم نہیں جانتے زندگی کب تک چلے گی اور سانسوں کی ڈور کب تھم جائے گی. اس زندگی کو اس کے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی مت بناؤ، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی بناؤ. سچی توبہ کر کے اس دنیا سے جاؤ میرے پیارے ساتھیوں. اور سچی توبہ کی پہچان یہی ہے کہ ایک بار کمٹمنٹ کر دیا کہ شراب نہیں پینا ہے تو نہیں پینا ہے، ایک بار کمٹمنٹ کر دیا کہ زنا کے قریب نہیں جانا ہے تو نہیں جانا، ایک بار یہ اللہ سے معافی مانگ لیا کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. توبہ کا کبھی مذاق مت اڑانا، توبہ کا کبھی کھلواڑ مت کرنا کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بار بار وہی گناہ کرنا. کبھی میرے ساتھیوں ایسا مت کرنا. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.